السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی دینیات کے پہلے سبق میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینیات میں کتنے کورسز ہیں، پہلے وہ دیکھ لیں گے۔ پرائمری کورس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 5 ایئرس کا ہے، اینڈ سیکنڈری کورس 5 ایئرس کا ہے یعنی کہ 6 to 20 ایئرس، اینڈ ایڈوانس کورس 15 ایئرس 11 to 15 یعنی کہ 5 ایئرس کا۔ تو کل ملا کے 15 سال کا کورس ہے اس میں، اینڈ یہ سب کچھ چھوٹے بچوں کے لیے دیا گیا ہے، بٹ ایلڈرس کے لیے یعنی کہ مین اینڈ وومن دونوں کے لیے ملا کر 3 ایئرس کا کورس دیا گیا ہے۔ تو آج ہم فرسٹ ایئر آف ایلڈرس کورس دیکھنے والے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی یہ سارے سبجیکٹس ہمیں پڑھنے پڑیں گے ہر ہفتے۔ جیسے ڈیلی مکتب ہوتا ہے بچوں میں، آورلی ایک گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے، تو اس میں ہم یہ سارے سبجیکٹس ویک میں 2 بار کور کرتے ہیں، بٹ ایسا ہمیں ایک ویڈیو میں ہم سارے سبجیکٹس ویکلی ٹوائس نہیں بلکہ ویکلی ونس کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نورانی قاعدہ اور حفظ سورہ، یہ آپ کے ریکویسٹ پہ ہم ویڈیوز بنائیں گے، بیکاز دیٹ از اے ڈفرینٹ کانسیپٹ۔ جو قرآن کو صحیح کرنا ہے، اور حفظ سورہ جو الگ سے جو نماز میں پڑھنے والے صورتیں ہیں وہ سارے صورتیں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سال یہ سارے چھوٹے صورتیں دیے گئے ہیں، سورۃ الناس سے لے کر پیچھے اگر جائیں گے تو سورۃ الفیل تک دیے گئے ہیں۔ ویسے ہی اپ کمنگ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایئرز میں دوسرے سورہ ایڈ ہوں گے۔ تو اس میں حفظ حدیث اور دعا و سنت، یہ جو حدیث کے ٹاپک میں 2 ٹاپکس ہیں وہ ایک دن، اینڈ عقائد و مسائل کے ٹاپک میں یہ 3 ٹاپکس یہ ایک دن، اور اسلامی تربیت میں یہ 2 ٹاپکس سیرت اور اخلاقی تعلیم یہ ایک دن، اور لینگویج میں عربک اینڈ اردو یہ 2 ایک دن انشاءاللہ ہم ایسے کور کریں گے۔ تو ایز پر اسکیڈول آج ہمارا دعا و سنت کا دور ہے۔ تو پہلے ہم سبق نمبر 1 یعنی کہ کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم انٹروڈکشن دینا چاہتے ہیں کہ دعا و سنت ہے کیا۔ جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دعا و سنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت دی گئی ہے۔ اگر ہم سنت کو اپنی زندگی میں اپنا کر چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمیں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا نصیب دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، پہچانیں، انہیں سیکھیں، ان کے طریقے کو سیکھیں، اور انہیں دل سے محبت کرتے ہوئے ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے ہماری زندگی اس کے مطابق ہمیں گزاریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں اور سنتوں اور آداب کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ جس سے کہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے، اگزامپل کے لیے ہم نماز ہی لے لیں، نماز ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ قائم کرنے کا حکم تو دیا ہے، بٹ طریقہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے، اور پورے امت محمدیہ کے لیے وہی ایک واحد طریقہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ہم اپنے طریقے، اپنے ویز ہم اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کہ کبھی اتنے رکعت پڑھ لیا، کبھی ایسے پڑھ لیا، کبھی ویسے پڑھ لیا، نہیں، میں نے ایگزامپل کے لیے دیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی وہ صحیح بنے گا۔ بے شک
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے تمام علم عطا کیا تھا. اینڈ دوسرے پیراگراف میں دیا گیا ہے کہ ان دعاؤں اور سنتوں پر عمل کرنے سے آخرت کا ثواب اور کامیابی ملنا تو یقینی ہے ہی، ساتھ ہی دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے. بے شک. تو چلیے آج پہلا سبق ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہے کھانے سے پہلے کی دعا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے، سونے اور رات گزارنے میں شریک نہ ہو، اسے چاہیے کہ گھر میں جب داخل ہو تو سلام کرے، جس سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کھانے کے وقت بسم اللہ کہیں، جس کا ترجمہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتی ہوں. بہت پیاری سی حدیث ہے، بہت ایزی عمل بھی ہے. ہم میں سے کئی لوگ یہ عادت تو رکھتے ہوں گے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں، بلند آواز سے کریں، چاہے وہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں فرشتوں کو نازل کرتے ہیں ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے، اور جس گھر میں عبادت کی جاتی ہے وہ اس گھر میں فرشتے رہتے بھی ہیں، تو فرشتوں کے لیے سلام کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. اور جیسے کہ ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی دو عمل ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم کھا لیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، اس کھانے سے ہمیں پوری طاقت ہمیں حاصل ہوگی. ہم میں سے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم کھانا تو کھاتے بٹ بدن میں کچھ لگتا نہیں ہے، شکایت ہوتی ہے، اکثر ماؤں کی شکایت ہوتی ہے. تو ہم یہ کہیں کہ بسم اللہ بول کر بچوں کو کھلانا شروع کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس جو غذا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں یا ہم بڑے ہو کر بھی ہم بھی کھا رہے ہیں تو اس میں اللہ ضرور برکت دیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارے بدن میں صحت و عافیت دیں گے ضرور. تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم سلام کہیں، خوبصورت الفاظ میں پورا سلام کہیں، جس سے کہ ہمیں آلریڈی معلوم ہے کہ ایک سلام جو پہل کر کے بولے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 نیکیاں دیں گے، اور جو جواب میں وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں گے ان کو اللہ 40 نیکیاں دیں گے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کا تاکید کی ہے کہ ہم سلام کو خوب پھیلائیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے بیچ عام ہو جائیں. ہمیں اللہ کی رحمت اور برکت کی بہت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے. ہر جگہ پریشانیاں، ہر جگہ مصیبتیں آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہونا بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں. تو اس لیے سلام کا خوب پہل کریں، گھر میں داخل ہونے وقت اسپیشلی سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیں، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں. تو ابھی یہ سبق نمبر 1 دعا و سنت میں ہو گیا. ابھی ہم حفظ حدیث پہ جائیں گے جو کہ آج کا دوسرا سبجیکٹ ہے، اور اس میں آج ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو کہ ہے ایمانیت پر. ایمانیت، یہاں ہر جو حدیث دیا گیا ہے وہ سب ایک ایک ٹاپک پہ ہوتا ہے. تو پہلا ٹاپک ہے آج کا ایمانت، جو کہ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور ہمیشہ ان کی زبان سے سچائی نکلتی ہے، اور اللہ ایسے پاور دیا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے وہ سب سچ ہو جاتا ہے. بے شک ہمارے نبی بہت سچے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ دین بہت آسان ہے، تو واقعی دین بہت آسان ہے. دین کو سیکھنا، دین کو اپنانا، دین کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان ہے. دین کے مطابق زندگی گزارنا ایسا نہیں کہ بس داڑھی ٹوپی پہن لیا، رکھ لیا، حجاب نقاب پہن لیا، کچھ ریسٹرکشنز فالو کر لیا، ایسا نہیں. دین بہت آسان ہے، صرف اتنے میں کنفائن نہیں ہوتا ہے. دین میں سب سے بڑا ایک اسپیکٹ ہے اخلاق کا. تو اخلاق کو اچھے بہتر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بٹ آلدو آئی ایکسیپٹ کہ یہ تھوڑا مشکل ہے، اسپیشلی آج کل کے ماحول میں اخلاق صحیح رکھنا، بگڑنے سے بچا لینا خود کو، وہ سب بہت مشکل ہی ہے. شیطان ایسے وسوسہ ڈالتا ہے، بٹ
اللہ سے اس کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ جو دین تو نے ہمیں دیا ہے اس کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے دلوں کو ضرور بدلے گا. اس لیے ہم یہ دعا بھی بولتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا مانگے ہمیشہ اللہ سے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، تو اللہ سے یہ بھی ہم دعا مانگیں کہ اللہ اس آسان دین میں ہمیں مکمل طور پہ ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. بے شک وہی ہماری رہنمائی ہے. اس کے انٹروڈکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حفظ حدیث کا جو مطلب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا، بٹ حدیث کو یاد کیوں کریں؟ اس کی فضیلت ان اپ کمنگ حدیث میں دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بدترین کام نئی باتیں یعنی کہ بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی قرآن پڑھ کر سناتے اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے. جو بات بھی بولتے بالکل حق اور سچ فرماتے، جیسے کہ میں نے پہلے بولا، کیونکہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اپنی خواہش اور اپنے جی سے کچھ نہ فرماتے. جو بات بھی ارشاد فرماتے اس پر عمل بھی کر کے بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں اور کاموں کو حدیث کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، حدیث کا مطلب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، کہ ایسے ایسے کرو، ایسے ایسے کرو. وہ صرف انسٹرکشن نہیں دے کے گئے، وہ اپنے زندگی کو اس انسٹرکشنز کے مطابق جی کر دکھا کے چلے گئے. He set an example for every one of us in each and every situation. ہر آسان اور ہر مشکل حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے امت کے سامنے کہ ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں. میں بھی انسان ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہمارے نبی کو بھیجا ہے، ہر نبی کو، تاکہ انسانوں کو، ہمیں، اس نبی کی امت کو یہ صاف معلوم ہو جائے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. ورنہ ہم تو کہیں گے کہ اللہ تو نے تو فرشتہ بھیجا، فرشتہ سے یہ کام ہو سکتا ہے، انسان سے نہیں ہو سکتا. ہم یہ بول سکتے ہیں نا آسانی سے ہم بچنے کے لیے. بٹ اسی لیے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی نبیوں کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں سردار ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام سنیں، چاہے وہ نبی کے طور پر، چاہے وہ محمد کے نام سے، ہمیں چاہیے کہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم صلوات، درود و سلام پیش کریں، ہمارے لیے ضروری ہے. چلیے کنٹینیو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کی باتیں بہت ادب اور دھیان سے سنتے، اس کو یاد رکھتے، اس پر عمل کرتے اور دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتے. اسی طرح صحابہ کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی کہ تابعین، طب تابعین، ایسے اس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہوتے ہوتے یہ علم کا خزانہ بالکل ہو ہم تک پہنچا. سبحان اللہ، سوچ کر دیکھیے اتنے ہزار سالوں سے پہلے صحابہ تھے، بٹ اگر ان کی محنت نہ ہوتی تو آج تک ہمارا دین جو ہم اتنے آسانی سے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہی نہ ہوتا. تو بے شک ان سب کی محنت ہے. اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو باتیں حدیث کے نام سے پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالکل اسی ادب و احترام سے پڑھنا اور سننا چاہیے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے اور سنتے تھے، اور اس میں بتائی ہوئی باتوں اور ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف پیدا ہوں اور آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہم بچ جائیں. نیز حدیث پڑھ کر
ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہم آپ کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننے اور اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والے کو دعا دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر ہو بہو دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے سے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کی وجہ سے بہت سے حدیث پڑھنے والے لوگوں کے چہرے دنیا ہی میں پر رونق ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی حدیث پاک کا علم بہت ہی ادب کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان برکتوں اور رحمتوں سے نوازے جو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتی ہے۔ بے شک۔ تو اس فرسٹ ایئر کے بک میں تقریباً 10 سے 20 حدیث دیے گئے ہوں گے، جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ دیکھیں گے۔ 20 حدیث دیے گئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہمارا مین مقصد اس چینل کو شروع کرنے کا یہ ہے کہ بہت سے خواتین اور کچھ لوگ ہم سے بولتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنا پسند تو ہے، ہمیں چاہت ہے ہمارے دل میں، بٹ ہمارا اسکیڈیول ہی اتنا ٹف ہے، اتنا ٹائٹ اسکیڈیول ہے ہمارا ڈیلی کا کہ ہم الگ سے وقت مقرر کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا، بہت دن سے ہم سوچ رہے تھے اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ایک ویڈیو فارمیٹ میں اس دینیات کو ہم پڑھائیں تاکہ جب بھی موقع ملے ڈیلی انشاءاللہ، جب آپ کو وقت ملے آپ کی سہولت کی جگہ بیٹھ کر آپ کی سہولتوں کے ساتھ آپ کی سہولت کے وقت میں آپ سیکھیں انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد ہے دین کو آگے پھیلانا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، ہمارے اس سکھانے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے سیکھنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ضرور اس پہ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ الگ سے 1-on-1 کلاسز میں ہمارے ساتھ جڑ کر یہ سارے کورسز آپ کمپلیٹ کریں، اینڈ اپون کمپلیشن ہم ایک ویلڈ سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، although ہم دین سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں سیکھتے، بٹ اس سے وہ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں ایز این ایکسٹرا بینیفٹ، دیٹس اٹ، اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آیا تو آپ ضرور آپ کے فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز سرکل میں شیئر کریں ان ویڈیوز کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ اس کام میں آپ جڑ پائیں ہمارے ساتھ۔ بس اللہ ہماری چھوٹی سی محنت کو اللہ قبول فرمائے، یہی دعا ہے۔ اگر آپ انرول کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اور چینل کے ڈسکرپشن میں میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کیا ہوا ہے انشاءاللہ، میں یہاں ڈسپلے میں بھی کر دیتی ہوں۔ آپ صرف واٹس ایپ کریں، کال نہ کریں، تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے آپ 1-on-1 کلاسز کے لیے ٹائمنگز فکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دس کورس از بوتھ فار مین اینڈ ویمن، تو اس میں مسائل سب کچھ کامن سا ہوگا، اور اسپیسیفک مسائل بھی ہوں گے جو صرف جینٹس کے لیے ہوں گے، اور کچھ مسائل صرف ویمن کے لیے ہوں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم۔ بہت آسانی سے بہت ایزیلی ہم دین کو سیکھ سکتے ہیں، جس سے بھی ہم نے دینیات کا کورس انٹروڈیوس کیا، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سب لوگوں کو یہ بہت پسند آتا ہے، بہت ایزیلی وہ لوگ سمجھ پاتے ہیں، یہ سارے سبجیکٹس بہت ایزیلی سمجھے جیسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے صرف 15 سال کا کورس دیا گیا ہے، اور کوئی بھی بچہ یہ بول ہی نہیں سکتا، اب تک نہیں بولا کہ ہم سے یہ پڑھا نہیں جاتا، بہت آسانی سے پیش کیا گیا ہے۔ تو بس ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ افسوس کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے کلاسز میں انرول کرنے کے باوجود بھی اپنے ہی فلیکسیبل ٹائم میں وہ انرول کرتے ہیں، بٹ بچے ہوتے ہیں، کبھی بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، کبھی گھر کے رسپانسبلٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ لگاتار ہمارے ساتھ جڑ نہیں پاتی ہیں۔ تو ان سارے خواتین کے لیے، سارے پیرنٹس جو اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں مکتب میں داخلہ کراتے ہیں آف لائن اور آن لائن،
وہ لوگ الگ سے آ کے اپنا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو ان سب کے لیے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور لینگویج میں بتائیں، ویڈیوز کو ایکسپلین کریں، انشاءاللہ ہم تمل میں ہم جانتے ہیں اور انگلش میں جانتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان لینگویجز میں بتائیں تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔